Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اکنامکس پہلا سبق ہے جزوی اور کلی معاشیات۔ کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ جزوی اور کلی معاشیات، سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، الف، صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے۔ پہلا سوال ہے، معاشیات کی وہ شاخ جو وسائل کی تقسیم کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے آپشن ہے اے جزوی معاشیات، بی کلی معاشیات، سی معاشیات کے اجزاء، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے 3، صرف اے۔ دوسرا سوال ہے، جزوی معاشیات کے مختلف نظریات کا مطالعہ۔ اس کے آپشن ہے اے قومی آمدنی، بی عام قیمت کی سطح، سی اجزائے پیداوار کی قیمت، ڈی پیداوار کی قیمت۔ اس کا صحیح جواب ہے چوتھا، سی اور ڈی۔ تیسرا سوال ہے، جزوی معاشی تجزیے کے لیے اپنائے گئے طریقے۔ اس کے آپشن ہے اے تھوک طریقہ، بی مجموعی طریقہ، سی ٹکڑا طریقہ، ڈی عمیق طریقہ۔ اس کا صحیح جواب ہے تیسرا، صرف سی۔ چوتھا سوال ہے، کلی معاشیات کے ذریعے مطالعہ کیے جانے والے نظریات۔ اس کے آپشن ہے اے کلی معاشیات، بی معاشی ترقی، سی مجموعی رصد، ڈی پیداوار کی کمی۔ اس کا صحیح جواب ہے ایک، اے، بی اور سی۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل مناسبت کو مکمل کیجئے۔ پہلا سوال ہے، جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ، کلی معاشیات، اس کا جواب ہے تھوک طریقہ۔ دوسرا سوال ہے، جزوی معاشیات درخت، کلی معاشیات، اس کا صحیح جواب ہے جنگل۔ تیسرا ہے، کلی معاشی نظریہ آمدنی اور روزگار، جزوی معاشیات، اس کا صحیح جواب ہے قیمت کا نظریہ۔ چوتھا سوال ہے، میکروز کلی معاشیات، مائکروز جزوی معاشیات۔ پانچواں سوال ہے، عام توازن کلی معاشیات، اس کا صحیح جواب ہے جزوی معاشیات کا جزوی توازن یا حاشیائی توازن۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، دیے گئے بیانات کے لیے معاشی اصطلاح دیجئے۔ پہلا ہے، گوری نے کسی ایک فرم کی آمدنی کے تعلق سے معلومات جمع کی۔ اس کا صحیح جواب ہے جزوی معاشیات۔ دوسرا ہے، رمیش نے پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے مثلاً کیا اور کیسے کا فیصلہ خود کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے وسائل کا استعمال۔ تیسرا سوال ہے، شبانہ اپنے کارخانے کے تمام مزدوروں کو اجرت ادا کرتی ہے اور بینک سے لیے گئے قرض پر سود بھی ادا کرتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے پیداواری اجزاء کی قیمت۔ سوال نمبر 3 کا بے ہے، دیے گئے بیانات سے معاشی نظریے کی شناخت کر کے وضاحت کیجئے۔ پہلا ہے، وسائل کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کرنا۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت، معاشی فلاح کا نظریہ۔ معاشی فلاح کا نظریہ بنیادی طور پر وسائل کی صحیح تقسیم سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کیا جائے۔ دوسرا ہے، معاشیات کا مطالعہ صرف انفرادی سطح مثلاً صارف، انفرادی آجر وغیرہ پر کرنا۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت، محدود وسعت۔ جزوی معاشیات کی وسعت بہت محدود ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی بھی معاشی متغیر کا مطالعہ انفرادی سطح پر کرتے ہیں، مثلاً انفرادی فرم، انفرادی پیداوار وغیرہ۔ سوال نمبر 3 کا جیم ہے، فرق لکھیے۔ پہلا نقطہ ہے، جزوی معاشیات اور کلی معاشیات۔ جزوی معاشیات واحد اکائی کا مطالعہ جزوی معاشیات کہلاتا ہے۔ کلی معاشیات معیشت کی تمام اکائی کا مطالعہ کلی معاشیات کہلاتا ہے۔ جزوی معاشیات ایک صارف، کلی معاشیات کل قومی آمدنی۔ دوسرا سوال ہے، ٹکڑا طریقہ اور تھوک طریقہ۔ پہلا نقطہ ہے، پوری معیشت کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کا مطالعہ کرنا ٹکڑا طریقہ کہلاتا ہے۔ تھوک طریقے میں پوری معیشت کا مجموعی طور پر مطالعہ کرنا تھوک طریقہ کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے، مثلاً ایک صارف کی حاشیہ یا افادیت۔
تھوک طریقے میں ایک معیشت میں کل روزگار۔ قیمت نظریہ اور آمدنی نظریہ۔ قیمت نظریہ جزوی معاشیات کو قیمت نظریہ بھی کہتے ہیں۔ آمدنی نظریہ کلی معاشیات کو آمدنی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ قیمت نظریہ مثلاً کسی مخصوص پیداوار کی قیمت۔ آمدنی نظریہ مثلاً 2020 کی کل آمدنی۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے جزوی معاشیات کی خصوصیات لکھیے۔ اس کا جواب ہے جزوی معاشیات مطلب معیشت کا خرد بینی مطالعہ کرنا، اس کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ پہلا نقطہ ہے یہ انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ دوسرا، یہ تیار اشیاء و خدمات کے ساتھ ساتھ پیداواری اجزاء کی قیمت کا بھی تعین کرتا ہے۔ تیسرا، یہ انفرادی توازن کا مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا، جزوی معاشیات مفروضات پر مبنی ہوتا ہے۔ تیسرا، کلی معاشیات قومی آمدنی اور سماجی رودات کا مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا، کلی معاشیات معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے اہم اقدامات کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ تیسرا ہے کلی معاشیات کی خصوصیت لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کلی معاشیات آمدنی اور روزگار کی سطح کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ کلی معاشیات تجارتی چکر کا مطالعہ کرتا ہے۔ تیسرا، کلی معاشیات معاشی نمو اور معاشی ترقی پر مشتمل ہے۔ چوتھا، کلی معاشیات قومی آمدنی تقسیم کا مطالعہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہے یا نہیں، وجہ بتائیے۔ پہلا سوال ہے جزوی معاشیات کی وسعت لامحدود ہے۔ اس کا جواب ہے جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں۔ اس کی وجہ ہے پہلا نقطہ ہے جزوی معاشیات تیار شدہ اشیاء و خدمات کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا، جزوی معاشیات تمام پیداواری اجزاء کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ تیسرا، جزوی معاشیات معیشت کے تمام وسائل کے بہترین استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔ چوتھا، اس طرح جزوی معاشیات کسی بھی سطح پر صرف انفرادی طور پر معیشت کا مطالعہ کرتا ہے، اس لیے جزوی معاشیات کی وسعت محدود ہے۔ دوسرا ہے کلی معاشیات انفرادی سلوک اور رویے کے مطالعے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا جواب ہے جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں۔ پہلا نقطہ ہے کلی معاشیات معیشت کی مکمل آمدنی اور روزگار کا مطالعہ کرتا ہے۔ دوسرا، کلی معاشیات انفرادی قیمت کا ہی نہیں بلکہ قیمت کی سطح اور افراط زر کی وضاحت کرتا ہے۔ تیسرا، کلی معاشیات معیشت کی معاشی نمو و معاشی ترقی کا مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا، کلی معاشیات کل آمدنی کو تمام پیداواری اجزاء میں تقسیم کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ کلی معاشیات انفرادی رویہ اور سلوک کا مطالعہ کرتا ہے۔ تیسرا ہے کلی معاشیات جزوی معاشیات سے مختلف ہے۔ کلی معاشیات، اس کا پہلا نقطہ ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں۔ کلی معاشیات مکمل معیشت کا مطالعہ کرتا ہے جبکہ جزوی معاشیات معیشت کا انفرادی طور پر مطالعہ کرتا ہے۔ دوسرا، کلی معاشیات عام قیمت کی سطح کا مطالعہ کرتا ہے جبکہ جزوی معاشیات انفرادی قیمت کے تعین کا مطالعہ کرتا ہے۔ تیسرا، کلی معاشیات قومی آمدنی اور روزگار کے تعین کا مطالعہ کرتا ہے جبکہ جزوی معاشیات وسائل کے بہترین استعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ چوتھا ہے جزوی معاشیات تمام پیداواری اجزاء کی قیمتوں کا مطالعہ کرتا ہے جبکہ کلی معاشیات قومی آمدنی کی مختلف پیداواری اجزاء میں تقسیم کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ کلی معاشیات جزوی معاشیات سے مختلف ہیں۔ چوتھا سوال ہے جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں کیونکہ اس کا پہلا نقطہ ہے جزوی معاشیات معیشت کا انفرادی طور پر مطالعہ کرتا ہے۔ دوسرا، یہ پوری معیشت کو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ کرتا ہے۔ تیسرا، یہ کل مانگ میں سے انفرادی مانگ کو علیحدہ کر کے مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا، یہ کل رسد میں سے انفرادی رسد کو علیحدہ کر کے مطالعہ کرتا ہے۔ اس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ جزوی معاشیات معیشت کے مطالعے کے لیے ٹکڑا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مفصل جواب لکھیے۔ اس کا پہلا سوال ہے جزوی معاشیات کی اہمیت لکھیے۔ اس کا جواب ہے جزوی معاشیات کا مطلب کسی بھی شے کا ایک چھوٹا حصہ۔ جزوی معاشیات قومی معیشت کے ایک چھوٹے حصے سے تعلق رکھتا ہے۔
یہ معاشی سرگرمیوں یا رویہ یا سلوک کا انفرادی حیثیت سے، جیسے ایک صارف، ایک پیدا کار یا ایک فرم، ایک مخصوص شے کی قیمت یا ایک مخصوص پیداواری جز وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ جزوی معاشیات کی کچھ اہم تعریفیں درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے، مارکس ڈاب کے مطابق جزوی معاشیات در حقیقت معیشت کا خوردبینی مطالعہ ہے۔ دوسرا، پروفیسر پی اے لرنر کے مطابق جزوی معاشیات میں معیشت کو خوردبین کے ذریعے دیکھنے پر انسانی جسم کی طرح ملین کے حساب سے خلیات نظر آتے ہیں، جو کہ ایک شخص یا ایک خاندان، فرم یا اسی طرح ایک پیداکار کی حیثیت سے پوری معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جزوی معاشیات کی درج ذیل اہمیت ہے۔ پہلا ہے، قیمت کا تعین۔ جزوی معیشت اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تیار شدہ اشیاء و خدمات یا پیداواری اجزاء کی قیمت کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ دوسرا، آزاد بازاری معیشت۔ جزوی معاشیات آزاد بازاری معیشت کے کام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آزاد بازاری معیشت مطلب ایسی معیشت جہاں پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے، جیسے کون سی چیز کی پیداوار کی جائے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، پیداوار کسے کرنا ہے، انفرادی سطح پر کیے جاتے ہیں، اور اس فیصلے میں نہ ہی حکومت اور نہ ہی کوئی دوسرا ادارہ دخل اندازی کرتا ہے۔ تیسرا ہے، بین الاقوامی تجارت۔ جزوی معاشیات بین الاقوامی تجارت کے مختلف پہلو، جیسے مخصوص اشیاء پر ٹیرف کے اثرات، دو ممالک کے درمیان زر مبادلہ کی شرح کا تعین، ایک مخصوص ملک سے بین الاقوامی تجارت سے ہونے والے فائدے وغیرہ کے تعلق سے وضاحت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چوتھا ہے، معاشی نمونوں کی تعمیر۔ جزوی معاشیات معیشت کے مختلف الجھے ہوئے حالات کو سمجھنے میں مختلف معاشی نمونوں کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ یہ معاشیات کی مختلف اصطلاح نظریات اور معاشی نظریات کے لیے قابل قدر اصطلاحات کو تشکیل دینے میں مدد دیتا ہے۔ معاشی نمونوں کو بنانے کے لیے مختلف معاشی متغیرات کا استعمال کرتا ہے۔ پانچواں ہے، تجارتی فیصلے۔ جزوی معاشیات تمام تاجرین کو شدید تجارتی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ فیصلے پیداواری لاگت، اشیاء کی قیمت، پیداوار اور منافع کو آخری حد تک بڑھانا وغیرہ کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ چھٹا، حکومت کے لیے قابل استعمال۔ یہ حکومت کے لیے مختلف معاشی پالیسی، جیسے ٹیکس پالیسی، عوامی اخراجات کی پالیسی، قیمت کی پالیسی وغیرہ تشکیل دینے میں قابل استعمال ہے، اور یہ پالیسیاں حکومت کو وسائل کے بہترین استعمال سے سماج کی معاشی فلاح و بہبود میں اضافے کے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ساتواں نکتہ ہے، فلاحی معاشیات کی بنیاد۔ جزوی معاشیات اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح دستیاب وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال اور تقسیم کر کے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ سماجی فلاح و بہبود پر ٹیکس کے اثرات کی وضاحت کرتا ہے۔ دوسرا ہے، کلی معاشی نظریے کی وضاحت کیجیے، نیز کلی معاشیات کی خصوصیات بھی بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، جزوی اور کلی جدیدی معاشیات کی دو اہم شاخیں ہیں۔ مائکرو یونانی زبان کے لفظ مائکروس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی چھوٹا یا 10 لاکھواں حصہ ہے۔ میکرو یعنی یونانی زبان کے لفظ میکروس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کثیر ہوتے ہیں، اور ان دونوں اصطلاح کا استعمال نائجیریا کے اوسلو یونیورسٹی کے ماہر معاشیات ریگنار فرش نے 1933 میں کیا ہے۔ کلی معاشیات کی وہ شاخ ہے جو کل معیشت کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس کا تعلق کل روزگار، قومی آمدنی، قومی پیداوار، کل سرمایہ کاری، کل صرف، کل بچت، عام قیمت کی سطح، شرح سود، افراط زر، تجارتی چکر، تجارت میں اتار چڑھاؤ وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح کلی معاشیات مجموعوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ مختلف ماہرین معاشیات نے کلی معاشیات کی مختلف تعریفیں پیش کی ہے۔ پہلا ہے، جے ایل ہینسن کے مطابق کلی معاشیات کی وہ شاخ ہے جو مختلف مجموعوں جیسے ہیں۔ دوسرا، روزگاری کی کل مقدار، کل بچت، کل سرمایہ کاری، قومی آمدنی وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا، پروفیسر کارل شیپرو کے مطابق کلی معاشیات پوری معیشت کی کارکردگی سے کام سے تعلق رکھتا ہے۔ کلی معاشیات کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔
فیچرز آف میکرو اکنامکس۔ پہلا ہے کل کا مطالعہ، اسٹڈی آف ایگریگیٹس۔ کلی معاشیات کل معیشت کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کا تعلق مجموعی نظریات جیسے قومی آمدنی، قومی پیداوار، فوجی روزگار، عام قیمت کی سطح اور تجارتی چکر وغیرہ سے ہے۔ دوسرا ہے آمدنی کا نظریہ، انکم تھیوری۔ کلی معاشیات قومی آمدنی کے نظریات، اس کے مختلف اجزاء، پیمائش کے طریقے اور سماجی روداد وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ کلی معاشیات کا کل مانگ اور کل رسد سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قومی آمدنی کے اتار چڑھاؤ کے اسباب کی وضاحت کرتا ہے، جو تجارتی چکر اور افراط زر کی رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا عام توازن تجزیہ، جنرل ایکویلیبریم انالیسس۔ کلی معاشیات کثیر مجموعے اور ان کے تفاعل، سلوک، تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ عام توازن مانگ کے رویے، رسد اور پوری معیشت میں قیمتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ چوتھا ہے لازم و ملزوم انٹر ڈیپینڈنس۔ کلی تجزیہ مجموعی معاشی متغیرات جیسے آمدنی، پیداوار، روزگار، سرمایہ کاری، قیمتوں کی سطح وغیرہ کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بناتا ہے۔ مثال کے طور پر سرمایہ کاری کی سطح میں تبدیلی سے آمدنی کی سطح میں تبدیلی، پیداوار کی سطح میں تبدیلی، روزگار میں تبدیلی اور بالآخر معاشی نمو کی سطح میں تبدیلی جیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ پانچواں ہے تھوک طریقہ یعنی لمپنگ میتھڈ۔ تھوک طریقے میں مکمل معیشت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی مخصوص حصے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پروفیسر بولڈنگ کے مطابق جنگل درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی مخصوص درخت کی خصوصیات کے بارے میں وضاحت نہیں کرتا، اور یہی چیز جزوی اور کلی معیشت کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ چھٹا ہے معاشی نمو کے نمونے یعنی گروتھ ماڈلز۔ کلی معاشیات معاشی نمو اور ترقی میں حصہ لینے والے مختلف عناصر کا مطالعہ کرتا ہے، اور یہ معاشی نمو کے نمونے بنانے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر محالا نوبس نمو ماڈل، جس نے بنیادی اور بھاری صنعتوں کی ترقی پر زور دیا تھا۔ ساتواں ہے عام قیمت کی سطح، جنرل پرائس لیول۔ عام قیمتوں کی سطح کا یقین اور ان میں تبدیلیوں کا مطالعہ کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ عام قیمت کی سطح تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کی وہ قیمت ہوتی ہے جو معیشت میں تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کی قیمتوں کا اوسط ہوتی ہے۔ آٹھواں ہے پالیسی بنانا۔ کینز کے مطابق کلی معاشیات معاشی پالیسی بنانے والا علم ہے۔ یہ معاشی نمو کو بڑھانے، روزگار بڑھانے، افراط زر کو قابو کرنے اور بدحالی وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے مناسب پالیسی بنانے کے لیے مشورہ دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔